ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. آج دوبارہ ایک ملک میں دو فیصلے آئے ہیں. ایک فیصلے میں ایک سابق وزیر اعظم بری ہو گئے ہیں اور دوسرے ایک فیصلے میں بریت کی درخواست کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری عدلیہ نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا یہ ثابت کرنے میں کہ یا تو بڑا سوئفٹ جسٹس ہوتا ہے یا پھر جنریشنز گزر جاتی ہیں جسٹس کو آتے آتے, ملتے ملتے, ریلیز ہوتے ہوتے. یہ ضرور ہے کہ وہ جو سوئفٹ جسٹس ہوتا ہے وہ صرف ایلیٹس کے لیے ہے. اس میں غریب کا, عام آدمی کا, مجھ جیسے شخص کا کوئی لینا دینا نہیں. اگر آج میرا کوئی کیس ہو تو مجھے امید ہے کہ وہ جنریشنز تک جائے گا. لیکن وین اٹ کمز ٹو دا ایلیٹ آف پاکستان تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, آپ نے جو مجھے سسیلین مافیا لکھا تھا وہ کیوں لکھا, اور آپ نے یہ کیسے کہا کہ میں نے جو فلیٹس خریدے تھے اس کی منی ٹریل دیں. اور وہ ادارہ نیب جس نے ہمیں 2016 سے لے کے 2018 تک روز سکرینز پہ ایک ہی جیسے ٹکٹ دکھائے, ایک ہی جیسی خبریں دکھائیں کہ کرپشن کا بازار گرم تھا اور ہمارے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اس کرپشن میں انوالو تھے, وہ آج کہتا ہے کہ میں نے تو اس کیس کو پرسو ہی نہیں کرنا, تو یہ سزا کا عدم ہو گئی. تو وہ ٹھیک پوچھتے ہیں نواز شریف صاحب کہ پھر مجھے کیوں نکالا تھا. اور یہ ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے نیب کے اوپر میرے خیال میں, اور وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں معاملات. میاں صاحب وہ ان کی مرضی ہے, لیکن اس معاملے کو تو اللہ پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اتنا یونیورسلی آپ نے ایک پرائم منسٹر کو ایکسپوز کیا کہ یہ کرپٹ ہے, آپ نے نعرے لگوائے ان کے گھروں کے باہر, آپ نے دیکھا انہوں نے کس ہیوملیشن کا سامنا کیا. تو نیب کے اوپر تو اصل میں ہیوملیشن کا کیس بنتا ہے, ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے, اور اگر میاں صاحب نہیں کرتے تو یہ ان کی دریا دلی ہے. نیب نے ایک اور چیز بھی اسٹیبلش کر دی کہ نیب جھوٹے مقدمے بناتا ہے, عام ٹوسٹنگ کرتا ہے اور پولیٹیشنز کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس جانب جائیں جس جانب وہ چاہتا ہے. سو یہاں پہ مجرم اگر کوئی ثابت ہوا ہے آج کے اس مقدمے کے رزلٹ کے بعد, میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مجرم نیب ہے. نیب کو پکڑنا چاہیے جو پبلک ریسورسز, ہمارے ٹیکس, ہر چیز کو یوز کرتے ہوئے سال ہا سال تک ایک پروسیکیوشن کرتا ہے جو یا تو کہیں تک نہیں پہنچتی یا جہاں تک پہنچتی ہے وہاں پر کسی بندے کو غلط اور کرپٹ ثابت کرتی ہے, ڈیفیمیشن کرتی ہے. پاکستان کی عدلیہ سپریم کورٹ سے ہی یہ نشر کرتی ہے کہ کوئی صادق اور امین نہیں ہے, اور پھر خود ہی اس سے ٹرن اراؤنڈ بھی لے لیتی ہے. راؤنڈ اباؤٹ بنا ہوا ہے, کوئی یو ٹرن نہیں, میں راؤنڈ اباؤٹ کی بات کر رہی ہوں. اتنے چکر لگاتی ہے کہ انسان, عوام سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے 4 سال پہلے کہا تھا وہ صحیح ہے یا آج جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے. تو یہ ہے عدلیہ کا اس قدر لچک دار نظام جس کے بعد ہمیں پاکستان سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اینڈ وین آئی سے ہم, آئی اونلی مین دا ایلیٹ آف پاکستان. رانا صاحب یہ 4 سال 5 سال کا حساب میاں صاحب کو لینا چاہیے. دیکھیں وہ کیا شعر ہے کہ بنے ہیں اہل حویث مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. جب آپ کی عدالتوں کا نظام, ان کے فیصلے آنے سے پہلے سب کو پتہ ہوں تو پھر سمجھ لیں کہ نظام اور انصاف جو ہے وہ تو فوت ہو چکا ہے. یہ تو جج صاحب کی بڑی مہربانی ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ نواز شریف صاحب کے آتے ہی ایئرپورٹ پہ نہیں دے دیا. وہ چاہتے تو وہ ایئرپورٹ پہ بھی فیصلہ دے سکتے تھے, دینا چاہیے تھا, ٹائم بچتا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کیا تھی اتنے اس کی. آپ ایئرپورٹ پہ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی جان ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے, ہم نے آپ کی دل آزاری کی, دل دکھا. بلکہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ, نیب اور ہمارے 24 کروڑ لوگ ایک کل اجتماع کا اعلان کریں کہ ہم نے جاتی عمرہ میں جا کے نواز شریف صاحب سے معافی مانگنی ہے ہاتھ جوڑ کے, کہ نواز شریف صاحب ہمیں معاف کر دیں, ہم نے آپ کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی. اور وہ جو 2016 کے اندر وہ جو آئی تھی پاناما لیکس, ٹھیک ہے نا, اور 1.25 کروڑ کاغذ ان میں دستاویزات سامنے آئیں جس میں آف شور کمپنیاں دنیا بھر کے جتنے طاقتور لوگ تھے ان کی آئیں, تو اس میں میاں نواز شریف صاحب کی بھی کمپنیاں تھیں. تو اس کے اوپر بھی جو کمپنی ہے اس کو بھی کچل دینا چاہیے, کمپنی کو بھی سو کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اسے کچل دینا چاہیے. وہ 16 کروڑ, اچھا وہ کیونکہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے تو ان کو تو پیمرا کے حوالے کرنا چاہیے. ہاں, بلکہ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو کلنک کے ٹیکے ہیں, آزاد صحافی, انٹرنیشنل صحافی, انہیں کچل دینا چاہیے. ملک صاحب اور جاوید چودھری کو موقع دینا چاہیے کہ وہ
इंसाफ का बोलबाला करें, ठीक है। और उसके बाद ये कि देखें एक फिल्म में वो अदाकार मोहम्मद अली को जब बरी होते हैं तो वो कहते हैं कि जज साहब मेरी जवानी लुटा दो, ठीक है ना। तो मियाँ साहब को भी चाहिए कि अब बरी होने के बाद कहें कि जज साहब मेरी हुकूमत भी लुटा दो, ठीक है ना। आप यू नेवर नो कि ये भी हो, हाँ, नहीं हो। और फिर बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि वो जब भी जिक्र करते हैं वो 2017 पे आके उनकी मेमोरी रुक जाती है। वो उससे आगे शाहिद खाकान अब्बासी को भी ऑन नहीं करते, वो कहते हैं 2017 का जो सफ़र, मरियम साहिबा भी कहती हैं, जहाँ से रुका था वहीं से चलेगा। तो अब ये सिर्फ इस पे कोर्ट ऑर्डर बाकी है। देखिए ये जो याददाश्तें कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे पाकिस्तान में जो सियासी गजनी है ना, बहुत सारे जिनकी याददाश्त स्विच ऑन ऑफ होता रहता है, ठीक है। मैं उन क्योंकि वो क्यों करते हैं ऐसा, मैं सब एक जुमला आपसे कहूँगा कि मुझे बताएं, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके वो जजेस जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि ये वो अंडरवर्ल्ड माफिया हैं कि कुछ इस तरह के सिसिलियन माफिया हैं और गॉडफादर हैं, ठीक है। और वो जजेस जिन्होंने पता नहीं कितने 100 सफ़ात का फैसला दिया था, उन सबको तो मेरा ख्याल है कि अब ना मैं सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि उन्होंने इस कौम का, आपको याद है कितने वॉल्यूम्स वो ट्रॉलीज पे लेके आते थे, ठीक है। और वो वॉल्यूम 10 आज तक हमें समझ नहीं आया कि क्यों नहीं ओपन हुआ। वो कोई वक्त होगा उसका भी, वो भी उसका भी वक्त है, ठीक है। अभी मियाँ साहब का वक्त है, वॉल्यूम 10 का वक्त फिर कभी आएगा, जब मियाँ साहब जरा सर उठाएंगे तो वॉल्यूम 10 का सर भी उठ जाएगा। लेकिन मुझे बताएं कि वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने इस मुल्क के अंदर, अगर हम ये बात मान लें कि ये फैसला दुरुस्त है और हम ये मान लें कि मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई, तो फिर उन सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या करना है हमने। और मुझे ये कानून की किताबें, ये आइन की किताबें, ये सब फाड़ दे ना, फाड़ के मुझे दे दे। मेरे मोहल्ले में वो जो चने बेचता है मैं उसे दूं, उसमें सिट्टे रख के दे देगा। कहां पे गया ये सारा इंसाफ, कहां गया ये कानून कि एक शख्स जिसके तफ्तीश के ऊपर कितने करोड़ पाकिस्तानी कौम के पैसे खर्च हुए, नैब अफसर जहाजों में जाते थे, जहाजों में आते थे, ठीक है, इंटरनेशनल फर्म्स को पैसे दिए, कौन गिरेबान पकड़ेगा उनका? नैब के जावेद इकबाल को पकड़े आप, ठीक है, चेयरमैन नैब को पकड़े, नैब के अफसरों को पकड़े, सुप्रीम कोर्ट के दो अफसरों जजेस को पकड़े, उन्हें कहें कि अगर ये फैसला, वो सही कहते हैं ना, साकिब निसार का नाम फिर ठीक लेते हैं वो लोग, ठीक। और जब इसमें भी सुन ले साकिब निसार का जो जहां तक नाम लेते हैं, तो वैसे तो जो अब मौजूदा जुडिशरी है वो मेरे बसद एहतराम साकिब निसार साहब से कम नहीं है। साकिब निसार ने तो फिर टाइम लिया था कोई फैसला देने के लिए और एहतमाम हुज्जत किया था, जिसे इंग्लिश में आप क्या ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है, वो उन्होंने बनाए थे, फिर कुछ किया था। यहाँ तो ऑप्टिक्स ही खत्म हो गया, यहाँ तो जज साहब ने कहा कि कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ, कोई मसला ही नहीं है, और वो जनाब अली सारा भरी। अच्छा चले, आज का प्रोग्राम ना हम मलिक साहब के नाम करते हैं। उसकी वजह ये है कि मलिक साहब की और मियाँ नवाज शरीफ की सियासी बसीरत को सलाम है। सिर्फ आप लोग ही हैं, आप ये प्रेडिक्ट करते रहे हैं मुस्तकिल कि ये होगा, ठीक है, क्लीन चिट मिलेगी, बिल्कुल सीधी रोड मिलेगी नवाज शरीफ को। वो आज चेहरे पे तकब्बुर देखें कितना है, जब आप ये कह रही हैं इसके चेहरे का तकब्बुर देखें, हैं जैसे इसने मुल्क पाकिस्तान फतह कर लिया एकदम। अच्छा वो तो अब बनता है। अच्छा, दो चीज़ें माननी पड़ेंगी, सियासी बसीरत मियाँ नवाज शरीफ की, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी की मैनेजमेंट, जुडिशरी की मैनेजमेंट, इस मुल्क के निज़ाम की, स्टेट की मैनेजमेंट नवाज शरीफ से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो उनकी जो सियासी बसीरत है उसका फिर हमें अब फ़ायदा लेना चाहिए और इलेक्शंस के बगैर ही उनको वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। पहले तो बात है अब तो साबित हो गया ना, एक महर सब्त हो गई है कि वो सच्चे थे और वो कब से कह रहे हैं, और हम जैसों को सोचना चाहिए जो समझते थे कि वो गलत हैं। तो अब उनका राइट बनता है, उनका राइट बनता है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम है कि जो इस निज़ाम को मैं देखूँ, जिस तरह मुझे समझ आए मैं उस तरह उसको तशरीह कर दूँ। ना तो मैंने किसी को वज़ीर आज़म बनाना है, ना मैंने ये सिस्टम नहीं, आप तो वज़ीर आज़म से ऊपर बना चुके हैं। मैं सिस्टम को समझता हूँ क्योंकि ये एक है रोने धोने वाला ब्रिगेड। अच्छा। 10 मिनट की तकरीर, वो आएगा नहीं, वो आ नहीं सकता, दो भाइयों में लड़ाई, आएगा जेल में पकड़ा जाएगा। आजकल इस ब्रिगेड का ये मसला बने, वो चला जाएगा जी, दिल का प्रेशर होगा। सुन लो ना, तो वो साबित हो गया ना, तुम इमोशनलिज्म, शोर, तकरीरें, हर वक्त बोची दरवाजा, सिस्टम की समझ कोई नहीं। सुल्तान रही, 2 अंग्रेजी के गाने, 2 पंजाबी के
گانے، وہ لٹ گیا پھٹ گیا، میرا بچہ میرا غریب، ایک تقریر میں سن کے، خیر غریب کی بات تو کرنے دیا وہ کرے ضرور، مگر وہ ایک کیسٹ ہے نا. میں ایک بات کر رہا ہوں، میرا اس نا پوزیشن نہ میں نے یہ سسٹم بنایا، میرا کام ہے ایز اے جرنلسٹ اس سسٹم کو سمجھوں. تو آپ صحیح ثابت ہوئے، میں وہی صحیح ثابت، میں نے ثابت یہ کیا کہ یہ سسٹم میں عوام نہیں ہے، اس سسٹم میں ووٹ نہیں ہے، اس سسٹم میں پاپولیرٹی نہیں ہے، تینوں چیزیں ثابت ہو گئی جو میرا آرگومنٹ تھا. اب چلتے ہیں جو دوسری طرف. میں آج بیٹھے جب آپ تقریر سن رہا تھا، بہت بڑی رانا کی جس کا میں عادی ہوں، کہ وہ جناب نومبر 2022 کو ایک ہمارا لیڈر تھا، بہت بڑا لیڈر تھا، وہ کہہ رہا جی لانگ مارچ کروں گا، میں جاؤں گا، ایک غیر قانونی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، اربوں لوگ چلے جائیں گے، پنڈی ہوگا، پاکستان بدل جائے گا، چھوڑوں گا نہیں، گھبراؤ نہیں، ایک کو مائنس کر دوں گا. آج خود ہی مائنس ہو گیا، صرف اس پوائنٹ پہ کہ یار بلانا سے نکل جائے. وہ ایک پرنسپل آدمی تھا، وہ اصولی آدمی تھا، اس نے لڑنا تھا، اس نے کہا گھبرانا نہیں. وہ آج مائنس ہو گیا اور خود ہی اپنے آپ کو لیکن ابھی مائنس تو کر بات نواز شریف کی ہو رہی ہے نا. نہیں میں بات کر رہا ہوں، میں یہ سمجھا رہا ہوں، میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف ایک آدمی ہے وہ اس سسٹم کو سمجھتا ہے، ایک آدمی جذباتی تھا. وہ رانا ٹائپ چیز ہے، وہ بہت برے ہیں، وہ ہم برے سے کی بات ان کو سائڈ پہ کریں. مجھے یہ بتائیں کہ اب کب ہم نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن کے بعد. الیکشن کب ہے؟ کب؟ وہ جب ساتھ اپنا 8 فروری کو. آپ کو یقین ہے؟ مجھے بالکل، میں تو کیلکولیشن پہ بات کر رہا ہوں نا. میری کیلکولیشن سمپل ہے. میں نے آپ کو آپ وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں نواز شریف؟ بھائی اس کا مقابلے کسی کے ساتھ نہیں. پی ٹی آئی جس حالات میں آپ کو نظر آ رہی ہے، پی ٹی آپ بتا دیں کون سی پارٹی جو پاکستان میں 60% پنجاب میں کون ووٹ لے گا؟ اگر آپ پی ٹی آئی کو اس کنڈیشن میں رکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ لے جائے گا. سمپتھی ووٹ بھی اب ان کا بنتا ہے نا، کیونکہ وہ سچے ثابت ہو. ہاں اگر ووٹر باہر آ جائے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام ہو جائے. یہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ سمپتھی ووٹ ان کو اب پڑے گا؟ وہ جو ہم سوچتے تھے کہ نواز شریف کو ووٹر ووٹ نہیں ڈالے گا، ووٹ دیکھیں ڈیلیور نہیں کیا، اس کو اب سیل کریں کہ عدالتوں نے ثابت کر دیا کہ نواز شریف سچا تھا، یہی نیریٹو بنائیں پھر. اب دیکھیں جو سمپتھی ووٹ ہے نا، اس کے لیے ایک سسٹم چاہیے، پارٹی کو ان ٹچ ہونا چاہیے، پارٹی کے اندر ایک آرگنائزیشن چاہیے، بیانیہ مل گیا، سب کچھ ہے. مگر میرا ڈر یہ ہے کہ پارٹی کے اندر وہ آرگنائزیشن نہیں، وہ بکھری ہوئی ہے، تاش کے پتوں کی طرح گم ہے. شاید اس کا فائدہ بھی نواز شریف لے لے، یہ میرا آرگومنٹ. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف کو سمپتھی ووٹ پڑے گا، کیونکہ وہ اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. آج وہ ثابت ہو گیا نا، جس نیب نے نواز شریف کو مائنس کیا تھا، آج وہ نیب خود مائنس ہو گئی. اچھا میں ایک اس پہ کمنٹ ضرور کروں گا. یہ نواز شریف پہ آپ تنقید کریں گے، اس کی حمایت کریں. نواز شریف کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہاں کے جب طاقتور حلقوں کے ساتھ وہ ملا، اس نے کہا کہ یہ ریاست میرے ساتھ ایون کرے. مجھے ریاست نے اس نظام نے نکالا ہے، غلط نکالا ہے. میری 184 دفعہ میری پیشیاں ہیں، 184 ٹائم عدالت میں گیا، 170 35 کی بھی اس کو ملا. اور سب سے بڑا جو آرگومنٹ اس کا یہ تھا کہ 448 لوگوں کا نام آیا پاناما میں، سٹیزن آف پاکستان کا، جس میں 15 لوگ ہیں جن کا 11 بلین سے زیادہ ہے. وائی می اونلی؟ This was his question. اب اس نے اس ریاست کو کہا کہ اب آپ بتاؤ مجھے. اچھا پاکستان کے کوئی تقریباً 400 کے قریب پولیٹیشینز کا پیناما پیپرز میں نام تھا، اور بائی دا وے 11.5 ملین یہ ڈاکیومنٹس تھے. ٹوٹلی انٹرنیشنل انویسٹیگیٹو جرنلزم کا یہ نتیجہ تھا. اس میں کوئی پاکستانی جرنلسٹ بھی انوالو نہیں تھا. ایک شاید صرف عمر چیمہ ہیں جو تھوڑا بہت اس کا حصہ تھے. پہلے سے پیناما پیپرز لیک ہو گئے تھے، اور جہاں جہاں اس کا ایفیکٹ گیا ان ملکوں میں وزرائے اعظم نے اپنی سیٹس بھی چھوڑی، اپنے عہدے بھی چھوڑے، بیکاز یہ آف شور فائنانس انڈسٹری کو انہوں نے ایک انلیش کیا تھا کہ ایک انڈسٹری ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ آف شور اکاؤنٹس رکھتی ہے. وہ سارے پولیٹیشینز ہیں جو کھل کے بزنس نہیں کر سکتے، تو وہ اپنا ایک فرنٹ کمپنی بنا کے اس کے ذریعے سے اپنے پیسے ان اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وائی می؟ نواز شریف نے کہا کہ صرف میرے ساتھ کیوں یہ زیادتی ہوئی ہے؟ تو صرف ان کے ساتھ نہیں ہوئی، مورلی بہت سارے دنیا میں لوگوں نے اپنی اپنی پوزیشن سے، جو پبلک آفس ہولڈر تھے، انہوں نے ریزائن کیا تھا کہ ہمارا نام آ گیا، ہم پروف بعد میں کریں گے، اس کو ہم کیسز کو لڑیں گے کہ ہم نے ایسا کیا یا نہیں کیا، لیکن ایتھیکلی یہ کرسی اب ہماری نہیں بنتی. ہمارا واحد ملک ہے جہاں پہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا کے وزیر اعظم کو نکالا، تو اب وہ واپس آ رہے ہیں. تو اس ایکسرسائز کا فائدہ کیا؟ میں بتاتا ہوں، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، اور یہ خوف اپنی جگہ ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا. مجھے زیادہ خوف یہ کہ کیا یہ ملک ایسے ہی چلے گا، کیا اسی طرح سب کچھ ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے ہی چلے گا. اب مجھے بتائیں، بھاڑ میں ڈالیں جی آپ پاناما پیپرز کو،
کیوں ڈالے؟ ٹھیک ہے، میرے بھاڑ میں ڈالے سارے وہ 1.25 کروڑ جو دستاویزات تھی. مجھے یہ بتائیں کہ زمین کے اوپر ایک شاندار محل ہے جسے آپ ایون فیلڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری عدالتیں کیوں اتنا ڈر رہی ہیں؟ کیوں نہیں کہتی کہ یہ اگر تمہارا ہے تو تم اسے اون بھی کرتے ہیں؟ ان کے بیٹوں نے کہا ہمارا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ کہا الحمدللہ ہمارا ہے. ساتھ الحمدللہ ایک تو حاضر من فضل ربی ہمیشہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہنسی مر جانے سیر تو لے کے شام تک کا کام ہمارے ساتھ حاضر من فضل ربی نہیں ہوتا، الحمدللہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا. یار اللہ نے بس تمہیں سرخرو کرنا ہے. تو ہو رہے وہ ہیں کیڑے مکوڑے جو فٹ پاتھوں پہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاتے ہیں، ان کا اللہ نہیں ہے. نہیں، ان کو غصہ چڑھتا ہے آپ کیڑوں مکوڑوں کی بات میں. اچھا مجھے میں ایک بات، میں جو بات پھر کسی اور طرف نکل جائے گی. میں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو ایون فیلڈ جس کے اوپر انہوں نے وہ جو اتنا بڑا محل انہوں نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا عدالتیں ہماری جو کیس ایون فیلڈ کا ہے اس میں بھی یہ کہیں گی کہ اسا جان کے میچ لئی اکھوے تے چوٹی موٹی دا پالے کا اردو بھی کر دیں اس کی، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جان کے دیکھیں کتنا سلیس اردو کروں گا میں کہ ہم نے جان کے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں میں جھوٹ موٹ کا ایکچولی کبوتر کے ساتھ کوئی اسپیشل لنک ہے اس بات کا نا، اس بات. ہاں تو کبوتر جا 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 میرے پیار کی پہلی چٹھی ساجن کو دیا، لندن سے خط آتے وہ جو ہاتھ پہ بیٹھا ہے میں اس کی بات کر رہی تھی، اسی کو میں کہہ رہا ہوں. اچھا زنیرہ صاحبہ آپ نے کل ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھی؟ آپ نے بھی پڑھی. خدا کی قسم اگر ہم لوگ باشعور قوم ہوتے تو ہمیں اس پہ باقاعدہ سیاپا کرنا چاہیے تھا، سر پیٹنا چاہیے تھا. اس قوم کے 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جا سکتے، 79% 10 سال کی عمر کے بچے لکھ پڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. ہمارا جو بیرونی قرضوں کا حجم ہے 78% 22 سال میں بڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جن کی وجہ سے بڑھا ہے، جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اس ملک کو لوٹ کے بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، اپنے بچوں کے کاروبار بنائے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں عدالتوں میں جا کے کہ معاف کر دیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں. کیا یہ کوئی دنیا کے اندر مہذب معاشرے میں اس طرح ملک چل سکتا ہے؟ ویسے عدلیہ کی طرف زیادہ انگلیاں نہیں اٹھ رہی کہ عدلیہ نے کیا طریقہ پکڑا ہوا ہے؟ کبھی بھی کسی کو کچھ بھی کہہ دیا، نکال دیا، اس کے بعد واپس بھی لے آئے. اس طرح تو نہیں ہوتا، کسی نظام کا اتنا مذاق تو نہیں بنتا جس طرح بنا ہوا ہے. اگر اب اصل کوشچن تو اس طرف جانا چاہیے کہ وہ چیف جسٹسز تھے جنہوں نے یہ خوفناک ورڈز لکھے تھے میاں نواز شریف کے بارے میں کسی کو ملائن کرنے کے لیے، یہ کافی آپ اسے معافی. اور ایک جملہ اور دیکھیں، ہماری عدلیہ کا حال دیکھیں پچھلے ججز کا، سپریم کورٹ کے، کہ وہ کہتے کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے کھودا پاناما نکلا اقامہ، وہ بھی مرے ہیں. اچھا یار اس میں کسی میں سزا دے رہے ہو تو کوئی پوری پراپر تو دو، کو مارنے کا موقع نہ ملے. مطلب یہ بھی ایک کیا اس قدر نظام سسٹم میں ایک راستہ رہتا ہے ہمیشہ ایلیٹ کے واپس آنے کا، کہ کیونکہ سزا تو دیوار پہ لکھی ہوئی تھی، پاناما پہ ہو سکتی تھی، آج تک اس کا کوئی منی ٹریل نہیں آیا، لیکن اقامہ کے اوپر. اور اسی بات کی وہ پلی لیتے رہے کہ انہوں نے تو ہمیں، کیونکہ وہ پروو نہیں کر سکتے تھے تو اقامہ پہ نکالا. تو ہر جگہ ایلیٹ سچی ثابت ہو رہی ہے، ادارے کمزور ہیں اور ادارے جھکے ہوئے ہیں، بالکل خدمت کے لیے جھکے ہوئے ہیں ان کے آگے. اس طریقے کی سٹیٹس چل سکتی ہیں؟ دیکھیں اگر آپ ہسٹوریکلی اس کو جو آپ کا کانسیپٹ نظریہ ضرورت ابھی تک زندہ ہے، میں ادھر ہی جانے لگا. اگر آپ دیکھیں یہ عدلیہ جو ہماری سامنے ہے، ان کے سامنے آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، بالکل صحیح ہونا چاہیے. اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا کہ پاکستان کا جو بچہ، جس پاکستانی ماں نے ایک بچہ پیدا کیا ہے، اس کو اسکول لے کے جانا ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ عدلیہ نے اس پہ سو موٹو نہیں کبھی لیا. یہ اس طرح فوراً جی آئی ٹی نہیں وہاں بنی اور پھاڑ لو 4 ہفتے میں یہ فیصلہ کرو میڈیکل فیسلٹی ہے لوگوں کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، کون مہنگا کر رہا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اگر آپ 70-75 سال کی تاریخ دیکھیں نا، میں جو ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ سسٹم، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نواز شریف اس سسٹم کو سمجھتا ہے. نواز شریف از دا سسٹم. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں یہ سسٹم وہ بانی ہے اس کا. اس کو بڑے بڑے برین جو بڑے تھے، جنرل حمید گل ٹائپ لوگوں سے اس کی تربیت ہوئی، اس نے سسٹم کو سمجھا ہے. اب میں جو بتا یہ رہا ہوں، ہاں ٹیوشن بالکل پیار محبت سے لیا. عمران خان کا بھی ان کے رہے ہیں. میں بات نواز شریف کرتا ہوں، دونوں رہے ہیں، دونوں شاگرد رہے ہیں. آپ نے کہا ٹیوشن میں بیسٹ فرینڈ کا مضمون یاد کیا ہوا ہے. میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں، دونوں شاگرد رہے ہیں اس کے. تو میں عمران بھی کوٹھیاں بنا کے دیتا تھا. تو وہ نہیں، وہ پتہ نہیں اس کا پتہ نہیں مجھے.
بہرحال شاگرد دونوں رہے ہیں. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کی عدلیہ تھرو آؤٹ جو میرا آرگومنٹ ہے, میں نے ہمیشہ اس چیز کا آرگومنٹ دیا ہے کہ اگر کوئی ملک کے سیاسی فیصلے آپ عدالتوں سے کرائیں گے تو سارا وہاں سے گند پڑے گا. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی ہوئی عدالتوں سے گیا, گیلانی عدالتوں سے گیا, نواز شریف عدالتوں سے گیا, عدالتیں اس کو واپس لیں. میرا خیال ہے اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل نظام ہے وہ پولیٹیکلی چلے, ووٹ سے چلے اور سسٹم سے چلے. اگر آپ عدالتوں کو اس طرح ڈیلیٹ نہیں نہ کریں گے پھر آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہو جائے گا. اچھا, میں تو سمجھتی تھی کہ عدالت میں یہ پولیٹیکل لوگ ہی ہوتے ہیں جو ایک عام شہری کا نام رکھ کے تو جا کے درخواست دے دیتے ہیں اور پھر کیسز کھل جاتے ہیں. میں تو آج تک کیس بھی رہی ہوں, لیکن بہرحال کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں باہر سے آتی ہیں اور خود ہی سے کیسز بنا لیتی ہیں. کارروائی ہمیشہ جو ادارہ ہوتا ہے اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے وہ خود ڈالتا ہے. کسی کے اوپر یہ الزام نہیں آپ ڈال سکتے. کسی ملک کی اگزامپل لے لیں, کسی قوم کی اگزامپل دے دیں کہ اس کو کسی اور نے تباہ کر دیا. وہ پہلا قدم, وہ بیسک سیڈز جو ہوتے ہیں جو کہ پھر پھل پھول کے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو واپس گملے میں نہیں ڈال سکتے, وہ ہم نے خود ہی ڈالے ہوتے ہیں. پیناما پیپرز کی سب سے اہم مثال ہے, اس وقت ڈیوڈ کیمرون تھے پرائم منسٹر یونائٹڈ کنگڈم کے. ان کے سسر کا نام آیا تھا, ڈائریکٹلی ان کا نام بھی نہیں آیا تھا اور انہیں ریزائن کرنا پڑا تھا. اسی طرح ریچرڈ آلسن جو کہ پاکستان میں بھی ایمبیسڈر رہ چکے ہیں, بہت بڑا نام ہے وین اٹ کمز ٹو دا فارن سروس آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ان کو ان کی ایک پوسٹنگ پہ جہاں ان کی ساس کو کسی یو اے ای کے امیر نے ایک گفٹ دیا تھا, اس کی بیس پہ آج سزا ہو رہی ہے. 18 سال پہلے وہ گفٹ لیا تھا ان کی ساس نے. تو انصاف تو ان معاشروں میں ہو رہا ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اسلامی معاشرے نہیں ہیں. یہ جو ہم اسلامی معاشرہ کہہ کے جو کر رہے ہیں, یہ ہم آنکھیں بند تو کر سکتے ہیں, ہم ڈر کے خاموش تو رہ سکتے ہیں, لیکن نظر آ رہا ہے یہ کم از کم انصاف نہیں ہے. تو اس انصاف کا فائدہ کچھ لوگوں کو ہوگا, وہ دوبارہ سے اس سسٹم کے حاکم بنیں گے اور دوبارہ سے وہی سائیکل چلے گا. لیکن عام آدمی ابھی بھی مائنس ہے. سو دس از مائنس عام آدمی, دس از مائنس پاکستانی فار می. یہ میرے لیے کسی کی جیت نہیں ہے, کسی کی ہار نہیں ہے. پاکستان ہار رہا ہے, پاکستان کے لوگ ہار رہے ہیں اور مستقل دائروں کے سفر میں ہار رہے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور کیونکہ پہلے حصے میں ہم نے ایک سابق وزیر اعظم کی جو بریت ہے وہ ڈسکس کی, تو آج جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک اور وزیر اعظم ہیں سابق, جن کی جو جج دھمکی کیس ہے اس میں جو ایک اپلیکیشن تھی اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا ہے. یعنی ایک طرف مکمل بریت اور دوسری طرف بریت کی جو درخواست تھی اس کو ہی خارج کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو سیاسی بصیرت کی میں نے بات کی تھی میاں نواز شریف کی, اس سیاسی بصیرت کی کمی ہے یا انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو سیکھ لیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے, جو انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے. بیرسٹر گوہر ہیں, کے پی سے ان کا تعلق ہے اور بیرسٹر ہیں, وکیل ہیں, لاء کو سمجھتے ہیں. ان کو انہوں نے ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ آئی تھنک نامینیٹ کر ہی دیا ہے. اب الیکشنز ہوں گے اور وہ اس میں منتخب ہو ہی جائیں گے. تو کیا ان کی جو پولیٹیکل وزڈم ہے وہ اب سسٹم کو سمجھ رہی ہے, جو کہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ سسٹم کو میاں نواز شریف بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو کیا جو قید و بند کی صعوبتیں ہیں اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو وہ فیس کر رہے ہیں, ان کو کچھ سمجھ آنے لگ گئی ہے سسٹم کی؟ دوسرا امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ انہوں نے موروثی سیاست کو پھر ایک دفعہ رد کیا ہے. نہ تو اپنی زوجہ محترمہ کو آگے آنے دیا, نہ اپنی بہن کو آگے آنے دیا. انہوں نے ایک بالکل تھرڈ پرسن جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا اس کا انتخاب کیا ہے. رانا صاحب, از دس اے وائز ڈیسیجن؟ دیکھیں, ملک صاحب جو ہیں وہ سسٹم اور سسٹم کو سمجھنا اور اس پہ بڑا زور دیتے ہیں, اور قاسم کو ابو کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک فیل پولیٹیشین ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے اگر سیاست گھوم رہی ہے تو ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہی ہے. ایدر ہی از ہیرو اور ہی از ویلن, وہ ہے اس کے گرد ہی گھومتی ہے. اب جب یہ ویسے سیاست گھومے ہی جا رہی ہے, کہیں ٹھہر نہیں رہی. نہیں, وہ سیاست گھومے نا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. چکر عوام کو آ رہے ہیں. ہاں ایبسلیوٹلی, ٹھیک ہے نا, اس گھومنے کے چکر عوام کو آتے ہیں. اب قاسم کے ابو نے جو ڈیسیژن لیا ہے, ٹھیک ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے گھر میں سے کسی کو تلاش کرتے. کوئی بہن نہیں ملتی, پھپھی, چاچی, مامی, خالو, تایا جی, ٹھیک ہے, کو کزن. جیسے میاں صاحب نے 2-3 دفعہ گئے تو وہ پکڑا کے گئے کہ دیکھ امانت میں تینوں دے کے چلا, کسی کو نہیں دی.
उसने एक बात फिर ये साबित कर दी कि वो मौरूसी सियासत के ऊपर पैर रखता है, ठीक है। और उसने एक वकील को, और नामवर वकील को उन्होंने आगे कर दिया। एक चीज़ मैं आपको ज़रा अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, देखें पाकिस्तान की सियासत की डायनामिक्स में क्या चेंज आ रही है। नवाज शरीफ एक अरसे तक जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग, पंजाब की सियासत करते रहे। बिलावल और जरदारी देसूं देसूं सिंध ना देसूं करते रहे। अब एक नई चेंज आई है कि पीटीआई केपीके कार्ड खेल रही है। ओके, और अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना। और उस केपी के कार्ड को वो बड़ी खूबसूरती से खेल रही है। केपी के ने 3-4-5 दिन पहले जो मुजाहरा करना था वो कर दिया कि हम कहाँ खड़े, किसके साथ खड़े, ठीक है। और उसके बाद केपीके की लीडरशिप को जिस तरह आगे प्रमोट किया गया, तो एक बात तो समझ आ रही है कि पीटीआई इस बार केपीके कार्ड खेलेगी और कामयाबी से खेल रही है और नज़र भी आ रहा है। तो इमरान खान को मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी वाइज डिसीजन, और बजाय इसके कि बम को लात मारने और वो शोदा में अपना नाम लिखवाने से बेहतर है कि बंदा मोड़ तो बच के निकल जाए, ठीक है। यही सियासत है। लेकिन इसमें दो फ़र्क हैं। एक तो कामयाबी में तमगा गिलाजत मिलता है, ठीक है ना, बंदा समझता है मैं जीत गया, मैनू फतह मिल गई। और मैं सिस्टम को चूंकि वो देखें बहुत समझते हैं, तो उन्होंने सिस्टम के साथ ये कर दिया और सारी जिंदगी का गलाजत का तोक अपने गले में डाल लेता है कि ये वो बंदा है जिसने मिलके यूं यूं किया था। एक बात याद रखें कि हो सकता है लम्हा मौजूद में बहुत सारी चीजें बंदा ना कह पाए, लेकिन तारीख बहुत जालिम होती है। तारीख अपना फैसला देती है और बिल्कुल नतारा करके देती है, दूध का दूध पानी का पानी करके देती है। लिख कौन रहा है, ठीक है ना, तारीख लिख कौन रहा है। वो दौर चले गए, वो दौर चले गए जब मौर्रख को अपनी मर्जी की तारीख लिखवाई जाती थी कि वो टोपियां सीते थे और टोपियां सी के और कुरान पाक लिख के गुजारा करते थे। लेकिन मौर्रख से कहते हैं ये नहीं लिखना कि उसने अपने 4 भाइयों की गर्दनें कटवा दी थी और बाप को जेल में फेंक दिया था। लेकिन अब तारीख बदल गई है। अब तो आप एक लम्हे को कुछ करें और वो बात कहीं राना साहब सॉरी, हम हर दफ़ा यही समझते हैं कि तारीख बदल गई है, तारीख वहीं की वहीं रहती है। पाकिस्तान में तो वहीं की वहीं रहती है। नहीं, मैं मलिक साहब वाले कैलेंडर की बात नहीं कर रहा जो अच्छा, वहीं के वहीं रहती है। अच्छा। मैं तो वो जारी और सारी चीज़ें रुकती नहीं है, ठीक है, जो रुकती तो नहीं है लेकिन घूम के फिर वहीं पे आ जाती है। वो ठीक है, लेकिन उस घूमने के अंदर भी ना बहुत सारी तब्दीलियां आ जाती हैं। आज पाकिस्तान सियासी पुख्तगी के हवाले से जहां खड़ा है ना, शायद वो पहले 10 साल पहले नहीं था। यही वजह है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब जैसे पॉपुलर लीडर को जलसा कामयाब कराने के लिए जन्नत की टिकटें बांटनी पड़ती हैं। सारे इदारे मिलके पटवारियों को और क्या कहते हैं महकमा हेल्थ और फला फला उनको इकट्ठे करके लाके वहां बिठाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आम आदमी नहीं आ सकता। अब आम आदमी को अगर आप ये समझें कि आप इस तरह के लारे लप्पों में लगा के अपने पास बुला लेंगे तो अब नहीं आ सकता, ये बात याद रखिएगा। अच्छा। और कामयाबी और नाकामी के हवाले से सब मैं एक शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। मलिक साहब आप भी सुनिएगा। सुनाए। बाज़ औक़ात हम जिन कामयाबियों पे छलांगे मार रहे थे और सामने वाले को कह रहे थे ना कि मर गया, वो कहता है कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, उस प्याले में जहर था ही नहीं, वरना सुकरात मर गया होता। फैसला तारीख करता है कि कौन जिंदा रहा और कौन मरा। बाज़ औक़ात हम लगता है कि तख्त पे बैठे हुए लोग जो होते हैं ना वो फाते होते हैं और बाद में पता चलता है उसने ऐसी चाल चली कि मेरी मात यकीनी थी। फिर किस्मत की बात है ये, भारा में पछताया वो, फिर लोग पछताते हैं सारी ज़िंदगी। मियाँ नवाज शरीफ अदालतों से कह दें कि जी उनको छोड़ दें, बस मियाँ साहब सब चीज़ों से पाक हैं। हिस्ट्री में पाक नहीं हो सकते। हिस्ट्री लिखेगी कि अदालतों ने किस तरह एक शख्स को जो मैनिपुलेट करके कानून की किताबों के ऊपर पैर रख के और जनाब अली एक शख्स को आउट ऑफ द वे। मैं कह रहा हूं अगर उस पर गलत फैसले थे ना तो उन जजों को भी पकड़े नैब वालों को। अच्छा। पकड़े उन सारे जिम्मेदारों को। ये कोई मजाक हो रहा है निजाम के साथ। अच्छा, पूछ तो लेने देना मुझे उनसे। उन्होंने कहना सिस्टम में बताता हूँ। अच्छा, सिस्टम ये बताएं कि ये जो डिसीजन है चेयरमैन पीटीआई का, उसको आपको क्या लग रहा है, वाइज है? मेरे ख्याल में टोटल अनवाइज है। मैंने स्टडी को कोशिश की समझने की इनकी स्ट्रेंथ क्या है। अब 27 साल आपने सियासत किया, आपके साथ इतने लोग आए जिन्होंने फैमिली की सेक्रीफाइस दी, पैसे की सेक्रीफाइस दी, प्रोफेशन की सेक्रीफाइस दी। मुझे एक ही स्ट्रेंथ नज़र आई है सारी स्टडी करके कि आपने 2 मुकदमात किए पीटीआई के, दोनों की फ़ीस नहीं ली। ये आप वकील हैं भाई। अब आप इस पे तो एतराज़ नहीं कर सकते कि उन्होंने किसको नॉमिनेट किया है। कम से कम आपने मेरा कमेंट लिया है ना, तो मैंने कमेंट ही करना है। नहीं, आई हैव अ राइट टू कमेंट, ऑफ कोर्स, तो मैं वही कर गो अहेड। हाँ, दिस इज पॉइंट।
تو یہاں اگر آپ نے کمنٹ میرے پہ اس پہ اعتراض تب میں ابھی کروں گی وہ تب کریں. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کے ایک اس ڈومینیشن سے 2014 کے الیکشن میں مسٹر گوہر خان بیرسٹر صاحب وڈ بی دی چیئرمین آف دا پارٹی. آپ کا ساری پرسنالٹی آنی ہے پولیٹیکل, آپ نے لوگوں سے ملنا ہے, آپ کے جو لوگ 26-27 سال آپ کے ساتھ ہیں ان کا ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے, ایک ڈسکشن ہوتی ہے. آپ ایک ایسے بندے کو لے ہیں جو وکیل ہے, بیرسٹر ہے, انگلینڈ اور امریکہ سے پڑھا ہوا ہے, اور اس کی ساری پارٹی کے لیے کیا خدمت ہے کہ 2 مقدمات میں آپ سے فیس نہیں لی. بھئی مقصد تو ہے آپ کا پولیٹیکل ایسٹ کہاں ہے, آپ کا پولیٹیکل کریکٹر کہاں ہے. وہ آپ کو ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے تھا جو پارٹی فیس ہوتا, جو ہسٹری ہوتے. مثلاً مجھے میرا تو پہلے اعتراض ہے کہ آپ کو آرگنائزیشن, آپ کا بڑا جو لیڈر تھا آپ کا اسد عمر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. میں سمجھتا فواد میں بڑا یہ کرشمہ ہے, فواد چودھری کو نہیں نکلنا چاہیے تھا. خان محمد اچھی آپشن ہے, خان محمد از اے گڈ آپشن, پولیٹیکل بندہ ہے. ہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے بھائی, جو بھی ہو رہا ہے میں تو پولیٹیکل بات کر رہا ہوں. پھر آپ کی اسکول پرستی کدھر گئی؟ ایک بلے کے نشان پہ آپ اپنی پارٹی چھوڑ دی, اپنے آپ کو مائنس کر لی. آپ تو کہتے تھے میں لڑوں گا, میں کھڑا رہوں گا, کھڑا رہتا جیل میں رہتا, کہتا ٹھیک ہے نہ مائنس کر دو مجھے, یعنی پی ٹی آئی کو خود ہی آؤٹ میں کہتا زیرو فرق بھی نہیں پڑنا تھا. آپ لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے رہے ہیں, آپ لوگ ان کی آپ لوگ کہتے رہے ہیں وہ بڑے انوائز ڈیسیجن کرتے رہے ہیں. انہوں نے اسمبلیاں, سن لیجیے اب, انہوں نے اسمبلیاں توڑ کے غلطی کی, انہوں نے بزدار کو لگا کے غلطی کی, انہوں نے بشرا بی بی کو اپنی ناک کے نیچے کرپشن کرنے کی, ساری ایکسیپٹیبل. یہ بھی غلطی. اب جب انہوں نے, یعنی ڈیم اف یو ڈو ڈیم اف یو ڈونٹ, اگر وہ کسی تھرڈ فیس کو نہیں لاتے تو لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنی پارٹی تباہ کر دی, آپ نے کمپرومائز کر دیا, آپ کو اتنی سینس نہیں تھی کہ کسی پپٹ کو ہلا کے بٹھا دیتے تو بھی آپ کو ووٹ مل جانا تھا. اب جب انہوں نے ایک تھرڈ فیس کو بٹھا دیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تک ان کو اس سے بہتر کوئی شکل ہی نہیں ملی. مطلب گیو می ون گڈ ریزن, کوئی مطلب میں نے اتنا آپ کے سامنے سرنڈر کیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سسٹم کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, وہ کیا کرتے تو آپ کہتے بہت وائز ڈیسیجن. اگر میں ہوتا طاہر ملک بول رہا, میں اگر ہوتا نا عمران خان کو جانتا, عمران خان کہتا میں بلہ رکھو اپنے پاس, بیٹ رکھو اپنے پاس, گیند رکھو اپنے پاس, آئی ایم چیئرمین, میں قائم لے لو میرا نشان, لے لو نشان. اچھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سب سے بڑا آرگیومنٹ یہ تھا کہ آپ نے اسمبلی سے استعفے کیوں دیے, یہ تھا کہ نہیں تھا. اب جب ہی از ٹرائنگ ٹو اسٹے ان دا گیم تو لوگ کہتے ہیں کہ واہ, تو پاور پالیٹکس میں آگے نا آپ نے بڑی چوائس کی, پاور پالیٹکس میں کہیں تو رک جائیں, کہیں تو رک جائیں, آگے نا پاور پالیٹکس میں بلے کے چکر میں پھنس گیا. تو اور کیا کریں, باہر ہو جائیں, آؤٹ ہو جائیں. میں کہتا ہوں اصول پہ کھڑا آؤٹ ہو جائیں. کون سا اصول, آپ کہتے ہیں اصول ہے ہی کوئی نہیں, آپ تو مائنس کرنی ہے آپ خود کہتے ہیں یہاں اصول ہی کوئی نہیں ہے, تو نواز شریف کو آپ تو مائنس ہے تو میں دیکھوں گا, مانتے ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی اصول ہے. میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. کمال ہے ملک صاحب, ایک جگہ کھڑے ہو جائیں, ایک جگہ کھڑے ہو جائیں, رک جائیں, رک جائیں, سب کو مائنس کرنے آپ نے مائنس کر لی. یہ وائز ہے, ان کو عبوری چیئرمین بنایا, مستقل نہیں بنایا. یہ الیکشن میں ہی چیئرمین ہوں گے, الیکشن میں ہی ول بی دی چیئرمین. یار ایک بات یاد رکھیں, بادشاہ جہاں بیٹھتا ہے نا وہی دربار لگتا ہے. تو پھر آپ اپنے نام کے ساتھ بادشاہ لگا لیں اور سن تو لینا, بلے کا کیا بھائی سن تو لینا, بلے کا کیا مقصد ہے, بلے کا کیا مقصد ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ ہر سسٹم سے ٹکراتا ہے, ایک طرف جب وہ سسٹم کے اندر گنجائش نکالتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھو جی گنجائش کٹ رہے, وہ کہتے تسی بھی تو ٹھہرو نا. چلو آپ بات ٹھیک ہے نا. اور بات یہ کہ کرکٹ کے اندر ایک اصول ہے, جب وکٹ گیلی ہو, بالر تیز ہو تو ڈک کرتا ہے بندہ, لیفٹ کر دیتا ہے بال کو, اور اس سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا اس بات کو. گوہر کو بنا دیا. لیکن ایک بات یاد رکھیں, کلفی بابے اصل بابے کی ہی بکتی ہے. 10 دکانیں کھلی ہوتی ہیں بابے دی کلفی, لوگوں کا رش اصل بابے دی کلفی تے ہوتا ہے, انہیں پتہ ہے کہ اصل بابے دی کلفی کتنے ملتی ہے. اور یہ آپ جو مرضی کر لیں, اس کو اندر رکھ لیں, باہر رکھ لیں, ادھر رکھ لیں, ادھر رکھ لیں, الیکشن ہونے دیں. اور الیکشن میں ایک دفعہ آپ ان لوگوں کو کھلا میدان دے دیں. یہ نہ کریں زنیرہ صاحب کہ ایک کو آپ اس بات پہ بھی پرچہ کر دیں کہ جی پالیوشن ود گیا تے وہ جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پہ بہت زیادہ دھند نظر آ رہی ہے, لہٰذا اس پہ پرچہ کر دو. اور دوسری طرف عدالتیں آ کے نواز شریف کو کہ آپ کے پاؤں بہت خوبصورت ہیں, انہیں زمین پہ نہ رکھیے گا, میلے ہو جائیں گے, میری گل تے پوری ہو لیں دے, ٹھیک ہے نا. سارے جملے دے بیڑا گرک کر دینا جویں نواز شریف نے نظام دا کیتا ہے. آپ ایک دفعہ سب کو کھلا موقع دے دیں, ٹھیک ہے نا, چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور اگر نواز شریف جیتتے ہیں تو ہم صدق دل سے ان کا احترام کریں گے. یہاں پہ ایک سوال میرا بنتا ہے, میرا ایک سوال ہے, آپ کو زیادہ سے زیادہ الیکشن کمیشن نے یہ کہنا تھا کہ آپ نااہل ہیں, ہم آپ کو بلا نہیں دیتے. مجھے بتاؤ اس پاپولیرٹی جو بھی اس کی عمران خان کی ہے یا قاسم کے ابو کی ہے, اگر اے بی سی کوئی بندے کھڑے ہوں اور وہ یہ کہ ہم اس بندے کے
امیدوار ہیں تو کوئی فرق پڑنا تھا ووٹ کا, اس کا مجھے جواب دے. میرا آرگومنٹ یہ ہے, میرا نہیں خیال کوئی فرق پڑنا. اچھا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا الیکشن کمیشن نے کہ وہ بلا لڑے گا؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے اس وہ کہہ رہا ہے. ابھی آپ میرے الیکشن کا ایک منٹ, میرے الیکشن کمیشن کو نہیں جانتے. ہم نے وائسلی وہ الیکشن کمیشن جس نے پہلے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اس کے بعد محفوظ کر دیا فیصلہ. مجھے پہلے کلیئر کرو, دونوں سے بات کریں, دونوں سے بات کریں نا, دونوں پہ بات کرو. آپ کے جو آج لیکن آپ خطاب نہیں کریں نا. کہا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ میں پولیٹیکلی بچنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے بلہ بچانا, لہٰذا اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں. یہ اس کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے. تو واٹ از رانگ ود دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہ بھی کرتا تو اس کا ووٹر نے نہیں بھاگنا تھا. میرا آرگومنٹ پلس ہے اس کے لیے. نہیں پلس اچھا وہ کہہ رہے ہیں نہیں, مجھے آپ کا فیور میں آرگومنٹ نہیں چاہیے. میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ کوئی ایک ڈیسیجن ہے, چلیں لیٹ می بی ویری کلیئر, کوئی ایک ڈیسیجن آف چیئرمین پی ٹی آئی جس کو آپ سمجھتے ہو یہ اچھا تھا؟ میرا خیال ہے یہ اچھا ڈیسیجن نہیں ہے, اس پہ آپ بات نہیں. اب دیکھیں نا, میں نے تو گنوا دیے کہ نہ تو لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ خوش تھے, انکلوڈنگ مائی سیلف. بہت غلط موو تھی, پارلیمنٹ سے باہر آ گئے, پارلیمنٹ سے باہر سیاسی لڑائیاں نہیں ہوتی. نمبر 2, پرویز الہی کو زور دے کے پنجاب کی گورنمنٹ گروائی, بالکل غلط ڈیسیجن. سب کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم تھا, نہیں بیٹھے. اب بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی نہیں بیٹھ رہا, غلط ڈیسیجن. بشرا بی بی اور عثمان بزدار, غلط ڈیسیجن. اب یہ جو انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے خود کو سائٹ کر کے پارٹی کو بچانے کی کوشش کی ہے, اس میں اگر آپ کو صرف بلہ پرابلمٹک لگ رہا ہے تو یہ پرابلمٹک میرے لیے ہے کہ آپ کو کوئی ان کا ڈیسیجن ٹھیک ہی نہیں لگ رہا. میری رائے ہے, میں تو رکھتا ہوں, آئی ہیو اے رائٹ, میرا حق ہے, میں سمجھ تو غلط ڈیسیجن ہے. بالکل ہم آپ کی ملک صاحب ٹھیک ہے, غلط ہے. ان کو بلے کو رکھنے کے لیے پارٹی کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرا دینا چاہیے تھا الیکشن سے. نہیں, پھر آپ نے کہنا تھا کہ بڑا سیلفش ہے اور دیکھیں اپنی انا کی خاطر پارٹی کو قربان کر دیا. ٹھیک ہے نا, میں بولوں اچھا نہیں لگتا. سنو, آج وہ بیلٹ پیپر پہ ہوتے اگر قاسم کے ابا نے اچھا ڈیسیجن لیا ہوتا. نواز شریف نااہل ہوا ہے, اس کی پارٹی نے الیکشن لڑا. 2002 میں بے نظیر نااہل ہوئی, اس کی پارٹی نے اپنا وہ کیا نام ہے تیر پہ الیکشن لڑا. یہ دونوں بندے ٹیکنیکلی آؤٹ تھے مگر ان کی پوزیشن وہی تھی. پاکستان کا پولیٹیکل کلچر میں وہی, جس کا عشق ہے اس کا عشق ہے. بے نظیر کے باہر ہونے سے 2002 سے پیپلز پارٹی کو اتنی ووٹ ملے. نواز شریف کے 2018 میں باہر ہونے سے پیپلز, جس نے ووٹ دینا تھا اسے 200 وہ کیس تھے. 200 جو چھوڑ دو, میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ پاکستانی ووٹر کی جو مینٹیلٹی ہے نا, جس کو ووٹ دینا اس نے ووٹ دینا, وہ اہل ہو نااہل ہو وہ باہر ہو. یہ میرا آرگومنٹ ہے. ٹھیک ہے, آرگومنٹ تو آرگومنٹ ہوتا ہے اور ہر ایک کا حق ہوتا ہے آرگومنٹ رکھنا. بٹ پرابلم یہ ہے کہ کئی دفعہ جو آپ کو نہ بھی پسند ہو اس کو بھی نمبر دینے چاہیے اگر وہ ٹھیک ہو تو. بات یہ ہے کہ مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ شکر ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک وائز ڈیسیجن لیا ہے. فائنلی ہی از لرننگ کہ انہوں نے کہا پارٹی چلنی چاہیے, الیکشنز میں رہنا ہے نو میٹر واٹ, بجائے اس کے کہ میری وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو, پارٹی سروائیو کرنی چاہیے. اگر یہی سوچ آنی شروع ہو جائے تو نہ تو کسی باپ بیٹا اس رشتہ داریوں کی ضرورت رہتی ہے, ڈائنیسٹک پالیٹکس کا یہیں پہ مائنس ہو جاتا ہے معاملہ. پھر چلتا ہے ورکر, پھر چلتا ہے آپ کا وفادار, فرسٹ ایئر لیڈرشپ, سیکنڈ ایئر لیڈرشپ. لیکن اگر ہے ہی نہیں لیڈرشپ تو پھر ظاہر ہے چانس لینا چاہیے کسی کو بھی. چاہے آپ نامینیٹ کریں, کوئی ایک ہونا چاہیے جو پی ٹی آئی کی نشاندہی کرے کہ ہم موجود ہیں, الیکشن چاہے ہاریں یا جیتیں. لیکن وہ جو ایک سیناریو بن رہا تھا جس میں یہ لگتا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ججمنٹ کال ہمیشہ غلط ہوتی ہے اور کہیں یہاں بھی وہ پارٹی کو نہ کمپرومائز کروا دیں, وہ بہرحال انہوں نے غلط ثابت کیا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور کچھ اکانومی کی طرف آتے ہیں. نگران حکومت سے لاکھ اختلاف سہی, اور ان کی جو پوسچرنگ ہے اس سے بھی لاکھ اختلاف سہی. کے پی میں ایک اللیگل گورنمنٹ ہے, اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے, پنجاب میں ایک اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود نگران گورنمنٹ کی ایفرٹس عاصم منیر, جنرل عاصم منیر کے ساتھ, آرمی چیف کے ساتھ مل کے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کو میکسیمم اٹریکٹ کیا جائے, بہرحال اس پہ بات کرنی ضروری ہے. نگران وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے خلیجی ممالک کا دورہ کیا ہے. پہلے وہ یو اے ای گئے, اس کے بعد وہ قطر گئے ہیں, اور ساتھ ان کے آرمی چیف بھی موجود تھے. اور آرمی چیف پہلے بھی دورے کر چکے ہیں ان ممالک کے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ٹریجیکٹری سیٹ کر کے آئے تھے, ایک سٹیج سیٹ کر کے آئے تھے اس انویسٹمنٹ کے لیے. اور ایس آئی ایف سی جو ون ونڈو اکنامک ایک سیٹ اپ بنانے کی بات کی, انہوں نے اب
ہم لگ رہا ہے اس کے کچھ قریب پہنچ رہے ہیں، کیونکہ MOUs سائن ہوئے ہیں UAE میں، آج قطر کے امیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ پاکستان بہت عرصے سے 1950 سے تقریباً جو پیرس کلب کا حصہ ہے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ہماری آرم ٹوسٹنگ کرتے ہیں، جیو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، IMF کو ہم سمجھتے ہیں ہمارا دشمن ہے۔ آئی تھنک اگر یہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور کل کی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو میں نے شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے ہماری پالیسیز کے کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے فیل ہونے کی بات کی تھی، اس سب کو اگر ملا کے دیکھیں تو یہ ایفرٹس اگر میٹیریلائز ہو جاتی ہیں تو پاکستان یقیناً اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا۔ اور جب کہ ڈیٹ بھی اناؤنس ہو چکی ہے الیکشنز کی، تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ اکنامک اسٹیبلٹی دے گو سائڈ بائی سائڈ۔ لیٹس ہوپ دس از اے گڈ نیوز فار اس۔ رانا صاحب، اگر اتنی ہمیں انویسٹمنٹ مل جاتی ہے کچھ ممالک سے، 2-3 ممالک سے، اس کے بعد ہماری ڈپینڈنسی تو ظاہر ہے کم ہوگی IMF پہ، اتنی نہیں رہے گی، لیکن ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری ایفرٹس جو ہو رہی ہیں، اس کو آنے والی گورنمنٹ اسی طریقے سے کنٹینیوٹی دے سکے گی؟ کیونکہ لیٹ می کمپلیٹ اٹ کہ اگر اس میں ڈار صاحب آتے ہیں تو ان کا تو ایک اپنا مائنڈ ہے، وہ تو پھر جتنی دفعہ بھی آئے ہیں ان کے اپنے فارمولاز ہیں، وہ وہی اپلائی کرتے ہیں، تو یہ ساری کوششیں کہیں ضائع تو نہیں ہو جائیں گی؟ نہیں، دیکھیں جتنی محنت ایک سال میں کی ہے، اور اسپیشلی آرمی چیف صاحب نے جتنی، کیونکہ جو یہ پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کی تو کوئی خیر ویلیو ورتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی سیلفی جو ہے انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے۔ ہاں، تو انہوں نے جتنی اس میں جان کھپائی اور لوگوں سے براہ راست رابطے تعلق، اس کا اب ثمر آنا شروع ہوا ہے، اور اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ 10 بلین کا وہاں پہ معاہدہ ہوا UAE میں، آج آپ بتا رہی ہیں قطر میں ہوا ہے، پھر سعودی عرب سے ہوگا، تو یہ اراؤنڈ کو 30-40 بلین ڈالر جو ہے کہ معاہدے ہیں، اور اگر ان میں سے آدھے بھی پاکستان میں آ جائیں اور آ کے وہ چونکہ ہم ایڈ نہیں مانگ رہے، ہم ٹریڈ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، گرین انیشیٹو سے لے کے اور منرل، وہ معدنیات اور مائننگ سب کی جانب وہ جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دکھ دلدر جو ہیں وہ دور ہو نہ ہو، ہم ایک بہتری کی سمت چل پڑیں گے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہمارے پہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، ہم اس کے جواب میں کچھ تھوڑا سا آگے بڑھنے کے واضح رستے جو ہیں اپنے بنا لیں گے۔ یہاں سے ایک بڑی پکچر میں نا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ کرنا آرمی چیف صاحب نے ہے، پیٹرول کی قیمتیں، ڈالر والوں کو پکڑنا، پھر اس کے بعد جناب علی یہ سارا کچھ، تو نواز شریف کو کیوں بھائی ہم چانس دیں گے؟ یا انتخابات جو ہیں وہ with this instability یہ ضروری ہے کہ پھر اگر یہ آپ لے آتے ہیں تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کنٹینیو ہونا چاہیے انٹل یہ پوری طرح میٹیریلائز ہو جائیں۔ کنٹینیوٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، آلریڈی ہو رہی ہیں۔ میں نے کل بھی کوٹ کیا تھا فیصل وارڈا کو اور کچھ اور لوگوں کو کہ وہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہی رہے گی۔ اب کنٹینیوٹی کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے بعد جو PDM جیسی گورنمنٹ پہلے تھی وہی آ جائے، دوسرا یہ ہے کہ الیکشنز، وہ جو اکنامک ایمرجنسی کی ہم نے کئی دفعہ بات سنی، کسی نہ کسی بیس پہ الیکشنز کو فردر ڈیلے کیا جائے تا وقت کہ یہ سب کچھ مٹیریلائز نہ ہو جائے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، جو آپ کا جو پوائنٹ ہے نا کنٹینیوٹی کی، تو اس سسٹم میں گنجائش نہیں ہے، اس میں آپ کو مارشل لا لگانی پڑے گی۔ میں ایک آبجیکٹیو بات کر رہا ہوں، اس وقت ابھی بھی تو کام ہو رہا ہے نا۔ نہیں، ابھی نہیں نا، کس طرح آپ نے اپنے، ہم تینوں کو پتہ ہے کہ 90 دن کے بعد یہ تینوں حکومتوں پہ کویسچن ہے، پنجاب پہ، نگران پہ، سب پہ کویسچن ہے نا۔ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے بات کر لیں تو پھر مارشل لا لگا لیں نا۔ مارشل لا کا مطلب آلریڈی وائیولیشنز ہو چکی ہیں، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، ابو دی لا کی پھر بات آپ کر رہی ہیں نا، کانسٹیٹیوشن سے باہر چلے گا، اب وہ بات ہے۔ اب میں آپ کو خبر بھی دے دوں، اس وقت کا جو نظام ہے نا وہ اس کنٹینیوٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے آیا تھا کہ یہ جب 16 اپنا مہینے کے بعد جائیں گے یہ پالیسیز کنٹینیو رہیں گی اور دے آر کمنگ بیک، یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام چل رہا ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو پالیسیز کنٹینیو رہیں گی، جو بھی اگلا آئے گا نا وہ یہ ان کو کنٹینیو کرے گا، ان میں کوئی چینج نہیں آئے گی، یہ میں کہہ رہا ہوں کنٹینیوشن کی بابا۔ اور میں ایک ذاتی بھی کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں ذاتی، ہمارا شو کیونکہ پولیٹیکل ہے نا، ہم بڑا پولیٹیکل چارج ہوتے ہیں، مگر میری ڈیپ ڈاؤن جو کنوکشن ہے پاکستان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مقبولیت اگر کہیں چھپی ہے نا وہ
معاشی بحالی میں چھپی ہوئی ہے. پاکستان کی عوام اتنی تھک گئی ہے بے روزگاری سے, مہنگائی سے اور غربت سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کسی طرح ہمیں ریلیف ملے. تو وہ فوج دے دے, وہ آپ دے دے, وہ رانا دے دے, وہ نواز شریف دے دے. میں عوام کی بات کر رہا ہوں. بہت زیادہ پاکستان کا اکنامک کرائسس بہت اوپر ہے, اور یہ فوج جو ہے یہ ہم سے زیادہ پاکستان کو سمجھتی ہے. ان کو پتہ ہے اصل کرائسس کیا ہے, اسی لیے یہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لیکن ایک چیز پھر بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ انہوں نے کنٹینیوٹی کی بات کی, میں نے بھی کنٹینیوٹی کی بات کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو بھی سیٹ اپ آئے گا وہ یہی پالیسیز اپنی لے کے چلے گا. تو پھر مینیفیسٹوز تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے الیکشنز میں. میرے خیال ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہمیں کوئی روڈ میپ, کوئی فائنینشیل ویژن نہیں مانگنا چاہیے. بس الیکشن ہوں گے, جو بھی آ جائے گا وہ یہی سلسلہ چلاتا رہے گا. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے میری ان کے مطابق. دیکھیں اس میں ایک سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری قوموں کی خود مختاری ہوتی ہے وہ کہاں کمپرومائز ہوتی ہے. اگر ہمیں کوئی ٹریڈ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے مرضی کا بندہ بٹھا دیں وزیر اعظم, تو پھر تو بولی لگا لیں, جس کی زیادہ بولی لگے باہر سے اکٹھے کرے پیسے, اس کو وزیر اعظم بنا دیں. لہٰذا یہاں پہ میں آ کے پھر یہی کہوں گا کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست, اور یہ جو 8 فروری کو آپ گانے باندھ کے پھر رہے ہیں نا, یہ سارے یہ ہر بار آپ کو پتہ چل جائے گا. رانا تم ہر بار تاریخ دے رہی ایسی ہوتا ہے. نہیں تاریخ نہیں دیتا میں, دیکھ لو, سنو ساتھ کو بھی یاد رکھنا. سن لیں نا, بات سن لیں. آپ جب مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ میں یہ کہتا تھا نواز شریف نہیں آئے گا, تو مجھے اس انصاف پہ, عدالتوں پہ تھوڑا سا یقین تھا کہ انصاف کریں گی. آئین پہ مجھے یقین تھا کہ آئین جو آزادی میرے بچوں کو دیتا ہے وہ باقیوں کو بھی دیتا ہے. لیکن سن لو نا یار ایک بات, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو سمجھنا, آئین کو روندنا, عدالتوں کو بلڈوز کرنا, ٹھیک ہے, اور مائٹ از رائٹ اور چانکیا کا قانون ہے, تو پھر میں غلط ہی ہوں بھائی. میں تو کھڑا ہوں اس آئین کے ساتھ جو میرے باپ نے کے خواب تھا جب وہ پاکستان کے لیے چلا تھا انڈیا سے, کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں گے جہاں پہ ہر شخص کو آزادی ہوگی اور سب امتیازی اس سے باہر نکل کے برابری کی حیثیت میں کریں گے. میرے بچوں کو اگر آپ سائیکل چلانے کے اوپر, موٹر سائیکل چلانے پہ ان کی ساری زندگی کے لیے کلنک کا ٹیکہ لگا دیں, اور ایک شخص جس کے اوپر ملک لوٹنے کا وہ کیس بنا ہو اور ملزم ہو, اس کو آپ کہیں گھر جا کے کہ آپ بری ہو گئے, تو پھر آپ خود سوچ لیں. نہیں, بڑی جائز خواہش ہے, بڑی جائز خواہش ہے, بالکل صحیح بات کر رہی ہے. اگر پھر میں اس کو یوں کنکلوڈ کروں گی کہ پھر اگر کنٹینیوٹی چاہیے, اور وہ کنٹینیوٹی کیا ہے وہ ڈیفائن آئی ایم ایف نے کرنی ہے, ورلڈ بینک نے کرنی ہے, تو پھر سن لیجئے وہ ٹارگٹس بہت بڑے ہیں, اور آنے والی گورنمنٹ جس کی بھی ہوگی اس کے لیے یہ کنٹینیوٹی آسان نہیں ہوگی. ورلڈ بینک کے جو نائب صدر ہیں مارٹن ریزر, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 2 سے 3% تک بڑھانی ہوگی. ناؤ دس از اے لاٹ آف ورک. جو لوگ اکانومی کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ صرف ٹیکس وصولیاں کرنا کافی نہیں ہے, اپنے اخراجات آپ کو کم کرنے ہوں گے. یعنی ہوائی جہاز لے کے گھومنا پھرنا بند کریں. اتنے بڑے بڑے پروٹوکولز, اور جو ججز کے لیے اور سیاستدان اپنے لیے سینٹ میں بیٹھ کے جو کچھ پرکس اینڈ پریولیجز اپروو کرتے ہیں, یہ اس کی طرف اشارہ ہے. اس کے علاوہ ٹیکس اصلاحات پر مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ جو آئی ایم ایف ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور آپ بتائیں کہ آپ ٹیکس میں جو ریفارمز لا رہے ہیں اس میں صرف غریب آدمی, مڈل کلاس, سیلری کلاس پہ تو بوجھ نہیں پڑ رہا. کیا آپ واقعی جو اصل اشرافیہ ہے اس پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں؟ آگے وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس ریونیو میں اضافہ جو ہے وہ زرعی شعبے کو ترقی دیے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. سو دس از اے کمپلیٹ ویژن. اور اگر کنٹینیوٹی میں یہ کرنا ہے تو جو مرضی آئے کرنا یہی پڑے گا, کیونکہ یہ ڈیمانڈ اب صرف پاکستانیوں کی نہیں ہے. اب یہ آپ سے ورلڈ بینک بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے, جن پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں, جن کے بغیر ہم چل نہیں سکتے, اور جن کے بغیر آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک کے بغیر ہمیں کوئی برادر ممالک کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. سو ویری ٹف اینڈ بمپی روڈ اہیڈ. I'll see you tomorrow.